المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کے پہلے دو نکات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اللہ پر ایمان وہ کیا ہے، اللہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے. اس کے بعد رسالت پر ایمان کا کیا کنسپٹ ہے. کل ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، وہ کتاب اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ پاک نے اپنے نبی پر نازل فرمائی. اس سے مراد قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا ایمان ہونا چاہیے، اس کے کیا حقوق ہیں، یہ پورا چیپٹر ہے. لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کے گوشے گوشے میں یہ بات بٹھا دینا کہ یہ کلام اللہ ہے. نہ جبریل امین نے یہ عبارت بنائی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. یہ براہ راست اللہ کی عبارت، اللہ کے الفاظ، اللہ کی کلام. نمبر 2 کہ اس کلام، اس عبارت، اس کتاب کا ایک ایک لفظ خیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ایک قانون ہے. یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے خطوط کا ایک مجموعہ ہے. رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو احکامات بھیجے اور اپنے بندوں کو جو انسٹرکشنز دی ہیں، جو قانون دیا ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے. اور پھر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ مالک الملک جب ہمارا خالق اور مالک ہے تو وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے. جس طرح ہم دنیا میں مانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کریٹر اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے، جس نے وہ چیز بنائی ہے نا وہ اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے. خراب ہو جائے تو اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیسے مل سکتی ہے، یہ ساری چیزیں بنانے والا دوسروں سے بہتر جانتا ہے. ہمارا بنانے والا ہمارا خالق رب ہے. میرے مسائل مجھے نہیں پتا، اللہ کو. میرے مسائل کا حل میری عقل اور فہم میں نہیں آ سکتا، وہ اللہ بتائے. تو قرآن پاک نے جو قوانین دیے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ یقین پختہ بنا لینا کہ وہی صحیح راستہ ہے، اسی میں کامیابی ہے. اگر میں قرآن پاک سے دور ہوں گا تو میری تباہی ہے. قرآن کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون بنانے لگوں گا، اس میں وہ خیر نہیں ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. آپ کے ملک میں ایک
ڈگری ہے LLB کی، اور اس کے بعد LLM ہوتا ہے، پھر اس میں PhD تک جاتے ہیں۔ یہ 1994-95 کی بات ہے جب میں نے LLB کیا تھا۔ قانون پڑھا کے یہ ہمارے ملک میں جو قانون چل رہا ہے برٹش لا ہے، اس میں چند ایک چیزیں مسلم فیملی لا سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ ایک مخصوص فقہ کے مطابق مسئلے اٹھائے گئے، لیکن چلے بہرحال آپ اس کو برٹش لا سے ہٹا کے ادھر لے آئیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ جو برٹش لا ہے نا، اس کے اندر بھی 90% جو پرنسپلز ہیں وہ انہوں نے بنیادی طور پہ اٹھائے ادھر سے ہیں، ٹائٹل چینج کیا ہے، نام اپنی طرح سے بنایا ہے، قرآن کی طرف منسوخ نہیں کریں گے، نبی کی طرف منسوخ نہیں کریں گے، مانتے جو نہیں، اور اگر سچ بول دیں تو پھر ساری دنیا اس طرف آ جائے گی۔ بنیادی انسانی حقوق کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ بنیادی انسانی حقوق کا پورا چیپٹر ہے، اور دنیا میں بڑا شور اور بڑا، اور وہ زیادہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں آج۔ یہ ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 1215 سے پہلے، 1215 عیسوی سے پہلے ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، بلکہ بعد نے تو لکھا 1265 میں فرسٹ ٹائم اس کی تھیوری پیش ہوئی۔ تو اب اس کے بعد سوچتے پھر ڈیولپمنٹ آئی، اور پھر آپ کے یونائٹڈ نیشنز، فرانس، امریکہ اس وقت جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوں کچھ چیزیں سطحی طور پہ چل رہی تھی، لیکن 1948 سے پہلے یہ کہیں بھی تحریری شکل میں بنیادی انسانی حقوق کا قانون ان کے اپنی اسٹیٹ میں موجود نہیں تھا۔ جو اس وقت بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر چل رہا ہے امریکہ میں 1978 میں، بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے۔ اب ہمارے اپنے وکیل جج پڑھاتے وقت، اور مجھے بھی یہ اتفاق ہوا تھا جب میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا LLB کا، ہائی کورٹ کا سینئر وکیل اور بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے کہ جی یہ آج ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اتنا پرانا، یہ 1265 میں سب سے پہلے پیش ہوا اور اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اب چونکہ میرا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں ادھر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، نیا میں مدینہ منورہ سے آیا تھا، تو میں حیران تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی مسلمان۔ تو خیر میں نے ان سے عرض کیا کہ سر یہ 1265 غلط ہے، یہ 632 ہے۔ اب پہلے تو وہ حیران ہو گئے، اس کے بعد جب میں نے وضاحت کی کہ یہ آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں ہمارا ایمان ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اس وقت سے ہیں جس وقت سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں دیکھ لیں، جس میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل، اب وہ ساری آیت پڑھ لیں تو یہ انسانی حقوق کا چیپٹر تو وہیں سے چل پڑا تھا، اس وقت سے حقوق ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، وہ تو فائنل ورژن ہے۔ تو اگر آپ پچھلا نہیں بھی کاؤنٹ کرتے، 632 ہی کو شمار اگر کرتے ہیں، تو تب بھی یہ 1265 کا جو آپ نام لے رہے ہیں، یہ تو خود 650
دنیا لیٹ ہے، ہمارے نبی اس سے پہلے دے چکے تھے یہ سارا قانون۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ آپ کے بڑوں کا نام کیوں لے گا؟ آپ خود مسلمان ایسے نہ لے گئے کہ جو کام آپ کے بڑوں نے کیا ہے، جو آپ کے بڑوں کا کنٹریبیوشن ہے، آپ اس کا کریڈٹ بھی دوسروں کو دے رہے۔ کم از کم کوئی مسلمان تو یہ نہ کہے کہ بنیادی انسانی حقوق 1265 سے نہیں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ قانون، حلال حرام جائز ناجائز، اسی میں کامیابی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا نے اس سے اٹھائی ہیں، نام اس کا نہیں لیتے ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی ہے۔ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، ماں اسٹوڈنٹ سے، آپ کے سلیبس میں دیکھو کوئی ایک کتاب بھی آپ کو مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں یہ لوگ دے رہے ہوں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسکالرز نے انجینئرنگ پر، سائنس پر کچھ نہیں لکھا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ان کا؟ بے شمار ہے، لیکن ایک خاص سازش کے تحت پہ ہمارے مسلم اسکالرز کا مٹیریل اور ان کا کنٹریبیوشن اور ان کی کتابیں سامنے نہیں آنے دیتے کہ صاحب ظاہر ہے جب طالب علم پڑھے گا اس کتاب سے متاثر ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کتاب کے رائٹر کے ساتھ اس کو محبت ہونے لگی، تو جب رائٹر کے ساتھ محبت ہو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا ان کے لیے۔ یہ ایک سازش کرتا ہے دشمن۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک قانون بات ہے، اور میری نجات، کامیابی، عزت اور ترقی اسی میں۔ قرآن کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اگر ہم اختیار کریں گے اور سمجھیں کہ اس سے مجھے کامیابی بھی مل جائے گی اور عزت اور ترقی بھی مل جائے گی، تو یہ ہماری بھول ہے۔ فإن العزة لله جميعا، ساری عزت، ترقی، نجات، کامیابی، سرخروئی، سربلندی وہ اللہ کے لیے ہوئی قانون میں اور اللہ کے لیے ہوئی راستے میں۔ تو قرآن پر جب آپ ایمان لانے کے پابند ہے تو اس طرح ایمان لانا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حکم اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مقابلے میں نہ ہم درگے کی بات مانیں گے، نہ ہم برٹش لا کی بات مانیں گے، نہ کسی اور کی بات مانیں گے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا مانوں۔ اس کے بعد بل کتاب الذی انزل من قبل۔ اچھا ہاں، یہاں پر قرآن پاک کے حقوق کی جب بات آ رہی ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور رمضان شریف میں آپ ختم القرآن پہ بہت سارے علماء کرام سے سنیں گے۔ قرآن پاک پر جب یہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے۔ یا ہم جو اپنی اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی اور انگلش اور اس میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن پاک، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک خالص عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بڑی نازک زبان ہے اس لحاظ سے کہ یہاں زبر زیر پیش کی بات تو بہت دور کی بات ہے، صرف آپ کے مخارج تبدیل ہوں، لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی تبدیل ہو رہا ہو تو پھر وہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ثم، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، سا میم، الف با تا زا، ایک ہے سین میم سم، اور ایک ہے صاد میم سم۔ سا، سین اور سم، صاد، یہ تین الگ الگ الفابیٹس ہیں، حروف درجی ہیں۔ جب آپ اس کو میم کے ساتھ جوڑتے ہیں، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، سین سم کا مطلب ہوتا ہے زہر، اور صاد سم، سم بکم، بہرا۔ اب آپ دیکھیں پھر، زہر اور بہرا، اس میں کتنا فرق ہے۔ اگر قرآن
جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ جی حجاج کرام جا رہے ہیں، حرم شریف جا رہا ہوں، حرم شریف میں بیٹھا ہوں، حرم شریف سے واپس آ رہا ہوں، ایک ہے ہا اور ایک ہے ہا، دو آنکھوں والی ہا۔ ہا کا مطلب حرم، یہ مقدس جگہ، اور ہے کے ساتھ حرم یہ ہے بڑھاپا، لاغر پن، کمزوری، معذوری۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ اللہ کی پناہ مانگو اس سے، معذوری سے اور لاغر پن سے۔ تو ہم نے بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں کو ایزی لے لیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر شخص پر فرض ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے، اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ بچپن میں اچھے قاری صاحب سے پڑھ لیتے، ہو سکتا تھا آپ تو بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، دیکھیں کہ اس کے لیے جو وقت دے گا، وقت نہ دینا چاہے اور پھر کہے کہ ایسے میں قاری بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے بچپن میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ جی جو عربی ہے، جن کی یہ زبان ہے، جس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں ایسے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحابہ کرام سارے عربی بھی نہیں تھے، اور اس وقت دنیا کا ریکارڈ ہے کہ اجمیوں میں ایکسپرٹ قاریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تعداد کی اگر آپ طرف جائیں، ایکسپرٹس، ماہر قراءات کے غیر عرب میں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے سب کے لیے جب بنائی ہے یہ کتاب اور آسان کیا ہے، تو جو وقت دے گا اس کو اللہ یہ علم دے گا۔ صحیح پڑھنا سیکھنا فرض ہے۔ تجوید کی کلاسیں اٹینڈ کریں، بنوائے قاری صاحب سے کہہ کر، آپ نے اپنے امام صاحب سے کہہ کر، اور کمپیوٹر یوز کرنے والے ان کے لیے اور آسان ہے، وہاں سافٹ ویئر موجود ہیں، یوٹیوب پر کلپ موجود ہے جو آن لائن آپ سیکھ سکتے ہیں سب کچھ، لیکن سیکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل سے پہلے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک نہ سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کمزوری ہے، جہالت ہے۔ ہم نے کبھی نہیں اس پر غور ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک بس نازل ہے، مرتبہ پڑھ لیا، سمجھا کہ بس فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا فرض ہے۔ اللہ نے اس کو گائیڈ بک قرار دیا ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ رہنمائی کب ملے گی؟ جب آپ سمجھیں گے۔ سمجھ کے نہیں ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں، ورنہ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک لفظ بھی اس میں ایسا آ گیا کہ جو نہیں سمجھ آ رہا فوراً ڈکشنری کھولتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک اور اللہ نے جب حکم دے دیا تو دیکھیں ہم اس حکم کی خلاف ورزی کیے بیٹھے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیے، ناراض نہ ہو کہ یہ کیا بات ہم سن رہے ہیں، پہلے کبھی شاید نہ سنی ہو۔ قرآن پاک کو جس طرح صحیح پڑھنا ہر شخص پر فرض ہے، سارے قاری عبد الباسط شیخ سدیس شیخ سریم نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم مخارج آپ نے صحیح کرنا یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد سمجھنا اس کو، سارے علماء کرام عالم دین محدث مفتی نہیں بن سکتے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا، ایک ایک لفظ کو اس کے معنی آنا، یہ سب پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ مولویوں کو ٹھیکہ دے دیا، وہ پڑھیں گے سمجھیں گے ہمیں بتا دیں گے بس ہم عمل کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، ہر شخص پر فرض ہے۔ اور بڑا آسان ہے اس دور میں۔ مشارف الدین شاہ عبد القادر کا ترجمہ ایک ایک حرف کا الگ الگ، بغیر استاد کے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو بہت حد تک مفید ہے۔ استاد کی بہرحال ضرورت رہتی ہے، بہت ساری جگہ پہ آپ کو پوچھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ خود شروع کر دیں، روزانہ ایک صفحہ وہاں سے پڑھیں، وہ پوری آیت لکھتے ہیں، نیچے اس کا پورا ترجمہ لکھتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، ایک ایک حرف الگ کرتے ہیں، نیچے اس کا اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں۔ دارالسلام والوں نے بھی پبلش کیا، تو ایک مہینہ کر کے دیکھ لیں، آپ بہت ساری آیات سمجھنے لگ گئے۔ اور جب آپ قرآن سمجھنے لگ جائیں گے تو مولانا حضرات جو ڈنڈی مارتے ہیں
نام قرآن کا لے رہے ہوتے ہیں اور بات اپنی یا اپنے کسی مفتی یا کسی اپنے بڑے کی کر رہے ہوتے ہیں، فوراً آپ ان کو پکڑ لیں۔ جو ہی وہ آیت پڑھے گا اور معنی غلط کرے گا، مفہوم غلط بیان کرے گا، آپ چونک جائیں گے، آپ نے مولوی صاحب غلط کرے۔ وہ موقع ملا ہی یہیں سے ہے، پھر قواریت پہلی یہیں سے ہے کہ جب عوام نے بس مولویوں پر چھوڑ دیا، وہ سیکھیں گے، وہ بتائیں گے، ہم اپنی دنیا داری کریں گے، یہاں سے ان کو موقع ملا۔ ہر شخص پر میرے بھائیوں فرض ہے، اور اس کے بعد عمل ہے، پھر اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنانی ہے، اور اس کے بعد یہ پیغام یعنی قرآن کا علم جو آپ ایمان لائے، اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا سیکھا، پھر اس کا معنی سیکھا، اور اس کے بعد آپ نے عملی زندگی میں لے کر آئے، اپنی روٹین ساری اس کے مطابق بنائی۔ اب یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا فرض ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس شخص سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے کہ جو قرآن کی طرف اپنا وقت لگا دیتا ہے، پہلے سیکھتا رہتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھانے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا مقام چیف آف آرمی اسٹاف، ایگزیکٹو جنرل، گورنر جنرل، ان سب سے اوپر ہے۔ دنیا داری کے لحاظ سے آپ اس کو سکیل 5واں دیں، 7واں دیں، 9واں دیں، 11واں دیں، لیکن اس کا جو مقام ہے وہ ان سب سے اوپر ہے۔ نبی کا فرمان ہے، خیرکم، وہ تمہارا سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو ویسے ہم سب چاہتے ہیں کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑے سے بڑے عہدے پر، اچھے سے بڑے سے بڑا پروٹوکول مجھے ملے، تو جو پروٹوکول کے اصل راستے ہیں وہ خود چھوڑ رکھیں۔ آرٹیفیشل طریقے سے عزت لینا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ملے گی۔ میں نے پچھلے دنوں بھی وہ بات کی تھی، بنی اسرائیل والی، غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور شارٹ کٹ کھیلنے کے عادی ہو گئے۔ اصل طریقہ وہی ہے عزت کا جو اللہ نے بتایا۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سمجھا کہ اس میں عزت ہے۔ ہم نے بھی یہی کچھ کیا، احساس کمتری کا شکار ہو کر ان جیسا بیٹا بنانا شروع کر دیا ہے، ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا، سمجھا اس میں عزت ہے۔ اب وہ سچے یا اللہ سچا، فیصلہ خود کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہی سچا ہے، رب کا حکم ہی سچا ہے۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں آج کے اس درس میں، لوگ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، ہر بندہ اپنے طور پہ تجربہ کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں عزت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ جو دینداری پر آئے، جو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا، جو دوسروں سے متاثر ہو کر اس نے اپنا روپ چینج نہیں کیا۔ میں ابھی LLB کی بات کر رہا تھا، 1994-95 کی بات۔ فائنل ایئر میں SM لا کالج، اسلامیہ لا کالج، جو یہ جو اردو یونیورسٹی اب بن گیا، یہ اس وقت کالج ہوتا تھا، ان تینوں میں قانون پڑھایا جاتا تھا، LLB کا کورس، اور فائنل ایئر کی کمبائن کلاس ہوتی تھی بہت بڑے ہال میں، اور سینئر وکیل ججز ان کو بلا کر مختلف موضوعات پر ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کے لیکچرز کروائے جاتے ہیں۔ وہ 3 سال پورے، اس وقت وہ پہلا بیچ تھا کہ جب LLB کو 2 سال سے 3 سال میں لے گئے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک دن بھی کالج میں بغیر اس ٹوپی کے نہیں گیا، بالکل اسی گیٹ اپ نہیں گیا، اسی گیٹ اپ میں کلاس میں بیٹھا۔ اب ہوا کیا، مجھے فوراً اس کا رزلٹ ملا کہ آپس میں وہ ابے کبے تم کر کے بول رہے ہوتے تھے، اور مجھے کہتے تھے مولانا صاحب، ولی صاحب، عزت سے پکارتے تھے مجھے، کبھی کسی نے تم اور بے یہ نہیں کسی نے بولا۔ اور ایک دن مغرب، کیونکہ شام کی کلاسیں ہوتی تھی، مغرب ہو گئی نہیں اردو یونیورسٹی میں، پہلے کی نماز پڑھو۔ اب وہ دیکھا کہ یہ مولانا صاحب لگتے ہیں، یہ آپ نماز پڑھائیں۔ اب چونکہ ہمارا تو فیلڈ ہی یہ تھا، اور پھر میں الحمدللہ مدینہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، تو تلفظ اچھا تھا، ان کو آواز اچھی لگی، اور اس کے بعد مستقل امام صاحب ہی بن گیا میں ان کا 3 سال کے لیے۔ اب اپنی بات کرتے بندہ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو میں واضح مثال دے رہا ہوں، تجربہ، ذاتی تجربہ۔
نیت آپ کبھی اس حد سے کمتری کا شکار نہ، آپ حق پر ہیں تو لوگ آپ کو کاپی کریں نا، آپ کیوں ان کے پیچھے جائیں؟ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، تو بہرحال اس کا فائدہ اللہ دیتا ہے جب بندہ اس کے قانون پر آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اس پر ایمان اور اس کے یہ حقوق ہے، ادب احترام اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے اپنے طور پہ بنا لی ہیں، ہاں جی، کچھ رسموں میں ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ جو شریعت بتاتی ہے وہاں تک ہم معبود رہیں، انشاءاللہ کامیابی دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اسی آیت کے حوالے سے انشاءاللہ کل بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔